کفر اور باطل قوتوں کا اتحاد اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت ایک کمزور مسلم ریاست پر ٹوٹ پڑا تو دوسری طرف نہتے اور بظاہر بے یار و مددگار اہل حق اپنے دین اور وطن کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس وقت کا عالمی میڈیا، بڑے بڑے دانشور، سیاستدان اور فوجی ماہرین بیک زبان شیطانی اتحاد کی کامیابی اور اہل حق کی شکست کی پیشین گوئیاں کر رہے تھے۔ کفریہ طاقتوں کے شیطانی اتحاد کا سرغنہ امریکہ غرور و تکبر سے اکڑتا ہوا عالم اسلام کو روندنے کا اعلان کر چکا تھا۔ چنانچہ مادیت کے پرستار اور امریکہ کی طاقتور فوجی صلاحیتوں کے پجاری امریکی اتحاد کے سامنے سر بسجود ہو گئے تھے، مگر نہتے اور بظاہر بے یار و مددگار افغان مسلمان سینہ تان کر صلیبی یلغار کی راہ میں حائل ہو گئے۔ امریکی اور نیٹو افواج کی درندگی اور وحشت کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہونے والے افغان مجاہدین اپنے عظیم رہنما ملا محمد عمر کی قیادت میں کفریہ طاقتوں کے خلاف ایسی آہنی چٹان ثابت ہوئے جس سے ٹکرا ٹکرا کر امریکی غرور ٹوٹنے اور بکھرنے لگا۔ بالآخر طویل جدوجہد کے بعد افغان طالبان فاتح بن کر دنیا کے سامنے ابھر آئے۔ امریکی سائنس اور ٹیکنالوجی ہار گئی، امریکی فوجی صلاحیتوں کا بھرکس نکل گیا اور افغان طالبان نے امریکی غرور کو اپنی جوتی سے مسل دیا۔ 9/11 کے بعد ہونے والی امریکہ افغان جنگ دراصل صلیب اور ہلال کا معرکہ تھی، جو اہل حق کی ثابت قدمی اور اولو العزمی کے باعث اسلام کی فتح سے ہمکنار ہوئی۔ اس طویل اور خوفناک جنگ سے جہاں عظیم اللہ کے پرستاروں کی شان بلند ہوئی، وہیں ابلیسی طاقتوں کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث بن گئی۔ اس جنگ نے افغان طالبان کے ہر دل عزیز رہنما ملا محمد عمر کو 21ویں صدی کا عظیم جنگجو ثابت کر دیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ملا محمد عمر کی زندگی کے پوشیدہ پہلو شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ملا عمر کی سیاسی و جہادی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی کے کئی مخفی پہلو بھی روشن کیے جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور نئے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملا محمد عمر سن 1960 میں افغانستان کے صوبہ قندھار ضلع خاکریز کے گاؤں چاہ ہمت میں پیدا ہوئے۔ 1994 میں افغانستان میں امارات اسلامیہ افغانستان کے نام سے طالبان کی جو حکومت قائم ہوئی، اس کے پہلے سربراہ چنے گئے۔ سن 2001 میں امریکی اور نیٹو افواج نے طالبان حکومت ختم کی تو ملا محمد عمر روپوش ہو گئے۔ بالآخر روپوشی ہی کی زندگی میں 2013 میں وفات پائی۔ ملا محمد عمر کے والد کا نام غلام نبی اور دادا کا نام محمد رسول، جبکہ پردادا کا نام باز محمد تھا۔ آپ کے والد اور بالترتیب دادا اور پردادا سبھی عالم دین تھے۔ ملا محمد عمر کا تعلق پشتون قبیلے ہوتک کی شاخ تومزئی سے ہے۔ ملا عمر کا خاندان اپنے اپنے وقتوں میں بیرونی دراندازی کے خلاف ہمیشہ مسلح جدوجہد کرتا چلا آیا۔ اسی وجہ سے ان کے خاندان کے 4 افراد شہید ہو چکے تھے۔ 7 اکتوبر سن 2001 میں جب نیٹو افواج نے ملا عمر کی حکومت ختم کرنے کے لیے قندھار میں واقع ان کے گھر پر پہلی بمباری کی تو اس کے نتیجے میں بھی سب سے پہلے شہید ہونے والا شخص ان کا چچا ملا محمد حنفیہ تھا۔ ناظرین، سن 1962 میں ملا عمر کے والد خاکریز سے صوبہ قندھار ہی کے ایک ضلع ڈنڈ نودی کے ایک گاؤں کی جانب ہجرت کر گئے، جہاں 3 سال قیام کے بعد ان کے والد مولوی غلام نبی کی 1965 میں وفات ہو گئی۔ والد کی وفات کے بعد 5 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ قندھار کے ضلع ڈنڈ نودی سے صوبہ اروزگان ضلع دہراود بھیجے گئے، جہاں اپنے چچاؤں مولوی محمد انور اور مولوی محمد جمعہ کی زیر سرپرستی ان کی زندگی کے ابتدائی مراحل طے ہونے لگے۔
8 سال کی عمر میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ملا عمر نے ضلع دہراود کے شہر کوہنا میں واقع اپنے چچاؤں کے مدرسہ ہی میں داخل ہو کر ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اسلامی دینی مدارس کی اصطلاح میں اسی تعلیم کو متوسطہ کہتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں افغانستان میں مروجہ اعلیٰ دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا، مگر اعلیٰ دینی علوم کے حصول کے مرحلے پر سن 1978 عیسوی میں افغانستان میں ملکی سطح پر انقلاب سور برپا ہونے کی وجہ سے ان کا تعلیمی سلسلہ ادھورا رہ گیا۔ ناظرین، افغانستان میں برپا ہونے والے انقلاب سور کے بعد ملا عمر اور ان جیسے کئی طلباء و علماء نے کمیونسٹ انقلاب پرستوں کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا عسکری سلسلہ صوبہ اروزگان کے ضلع دہراود میں مولوی نبی محمدی کی قائم کردہ تنظیم حرکت انقلاب اسلامی میں شمولیت کر کے کیا۔ اس ضلع میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد صوبہ اروزگان کی سطح پر ملا عمر ایک معروف شخصیت بن کر ابھرنے لگے اور ارد گرد کے علاقوں سے مسلح جدوجہد کرنے والے گروہوں کی سربراہی ملا عمر کو سونپی گئی، جس میں انہوں نے 3 سال کے اندر روسی افواج اور کمیونسٹ انقلابیوں کے خلاف متعدد عسکری کارروائیوں میں اہم کردار ادا کیا اور انہی جنگوں میں وہ پہلی بار زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین، سن 1983 عیسوی میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نئی صف بندی اور تنظیم سازی کے لیے قندھار کے ضلع میوند گئے۔ وہاں حرکت انقلاب اسلامی کے ایک مشہور عسکری کمانڈر فیض اللہ اخوند زادہ کے محاذ پر روسی اور افغانی کمیونسٹوں کے خلاف مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ قندھار میں بھی عسکری کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے کہ ان کے قریبی احباب کا کہنا ہے کہ ملا عمر فوجی تکنیکوں میں مہارت رکھتے تھے، جس وجہ سے وہ علاقائی عسکریت پسند کمانڈروں کی سطح پر جہادی تنظیموں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اس طرح انہیں حرکت انقلاب اسلامی کی تنظیم کی جانب مستقل گروپ اور محاذ دیا گیا، جس کے وہ عسکری کمانڈر بنائے گئے۔ ملا محمد عمر سن 1983 سے 1991 تک قندھار میں زڑی، میوند، پنجوائی اور ڈنڈ کے اضلاع جو سوویت فوجیوں کے مراکز سمجھے جاتے تھے، ان کے مضافات میں تقریباً روزانہ عسکری مسلح کارروائیاں کرتے رہے۔ اسی طرح صوبہ زابل، ضلع شہر صفا اور مرکز قلات کے مضافاتی علاقوں میں کابل قندھار کی شاہراہوں اور روسیوں کے خلاف قابل ذکر کارروائیوں میں موجود رہے، جس میں وہ بذات خود شریک رہتے۔ ملا عمر کا سب سے پسندیدہ ہتھیار RPG-7 تھا، جسے وہاں کی زبان میں راکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملا عمر کے ساتھیوں کے نزدیک انہیں راکٹ چلانے میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ قندھار، میوند، زڑی اور پنجوائی کے علاقے وہ علاقے تھے جن کا روس کی افغانستان میں شکست کھانے میں اہم کردار تھا۔ اس علاقے میں قندھار، ہرات شاہراہ پر کمیونسٹوں کے اتنے زیادہ ٹینک و گاڑیاں تباہ ہوئی تھیں کہ روسی و کمیونسٹوں نے سڑک کے دونوں کناروں پر عسکری و مسلح گروہوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ان تباہ شدہ گاڑیوں اور ٹینکوں کی دیوار بنا لی تھی۔ ناظرین، اگر ملا محمد عمر کے عسکری کارناموں کی فہرست تیار کی جائے تو یہ تو بہت ہی طویل ہوگی، لیکن چند ایسے واقعات جو ناقابل یقین لگتے ہیں ان میں سے چند ایک مختصراً ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ صوبہ قندھار میں روسی افواج کی اہم پوسٹ، جسے پدوانو پوسٹ کہا جاتا تھا، اس پوسٹ کے ساتھ انتہائی حساس اور خفیہ جگہ پر زمین کے اندر ایک ٹینک کو گاڑا گیا۔ صرف اس کے دھانے والا حصہ باہر رکھا گیا تاکہ کسی عسکری گروہ کے حملے سے ممکنہ طور پہ بچا جا سکے۔ اس ٹینک کو کئی عسکریت پسند گروہوں نے کئی مرتبہ اڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ بالآخر ملا عمر نے راکٹ کے ذریعے اس ٹینک کو اڑا دیا۔ اس وقت یہ عسکری گروہوں کی جانب سے ایک بڑی کارروائی سمجھی گئی۔ ملا عمر کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ قندھار محلہ جات کے علاقے میں روسی کانوائی پر ملا عمر اور ان کے قریبی ساتھی ملا عبید اللہ اخوند نے
اتنے راکٹ حملے کیے کہ اگلے روز تباہ شدہ اور جلی ہوئی گاڑیوں کی قطاریں دیکھ کر دیکھنے والے سمجھے کہ شاید روسی کانوائے ابھی تک اپنی جگہ کھڑا ہے۔ حالانکہ اکثر گاڑیاں جل چکی تھیں اور بقیہ روسی فوجی اپنے مرکز کی جانب لوٹ گئے تھے۔ روسی افواج سے جنگ کے دوران قندھار ہرات شاہراہ پر ضلع زڑی سے سنگ حصار کے علاقے میں روسی ٹینک گزر رہے تھے۔ ملا عمر کے قریبی ساتھی ملا عبدالغنی برادر تھے۔ روسی فوج پر حملہ کے لیے ان کے پاس صرف 4 راکٹ گولے تھے، تاہم انہوں نے انہی گولوں کی مدد سے 4 روسی ٹینک تباہ کر دیے۔ عبدالغنی برادر کے بقول کہ ملا عمر نے اتنے ٹینک تباہ کیے جن کی کثرت تعداد کی وجہ سے گنتی کرنا